میرا نام ڈاکٹر بشرا رامیجو ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر خیرپور میڈیکل کالج آپس اینڈ گائنی ڈپارٹمنٹ اینڈ انچارج آف یونٹ 2 ایٹ کوثر ہاسپٹل. آج میں آپ کو عورتوں میں جو چھاتی کے سرطان ہیں ان کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات دینا چاہوں گی. عورت کسی بھی گھرانے میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. دنیا میں عورتوں میں موت کی جو اہم وجوہات ہیں ان میں ایک چھاتی کا کینسر بھی ہے. تو اس کے بارے میں اویئر ہونا یا اس کے بارے میں جانکاری ہونا بہت ضروری ہے. کیا وجوہات ہوتی ہیں, کس طرح سے یہ مرض ڈائگنوز ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے اس کا علاج ممکن ہے. عموماً جو کینسر کا جو ورڈ ہے یا سرطان کا جو الفاظ ہے وہ فوراً سے انسان کو خوف زدہ کر دیتا ہے. ایک نا امیدی کا احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس کو بہت زیادہ فروغ دینا چاہیے. پاکستان میں اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے بریسٹ کینسر کی شرح زیادہ ہے. تقریباً ہر سال 90,000 نئے کیسز کی تشخیص ہوتی ہے اور 40,000 سے زیادہ ابتدائی شروعاتی اسٹیج میں ہی عورتوں کی اس میں اموات ہو جاتی ہے. ہر 9 میں سے ایک خاتون چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہوتی ہے اور یہ ڈیٹا ہے باہر کے ممالک کا. لیکن اگر ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ پاکستان کا ڈیٹا بولا جائے تو 74 میں سے ایک عورت میں اس کی ڈائگنوز ہو جاتی ہے. بروقت بیماری کی تشخیص سے زندگی بچائی بھی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس میں صرف اور صرف ہم یہ سوچیں کہ اب چھاتی کا کینسر ہے تو پھر موت یقینی ہے. اگر ہم اس کو بہت ارلی ڈائگنوز کر لیں گے تو اس میں وجوہات موت کی جو شرح ہے وہ بہت کم ہو جائے گی. اب ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چھاتی کا سرطان جو ہے وہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جن کے خاندان میں یہ مرض ہو, کسی بھی فیملی میں کوئی ایسا فیمیل ہو جس کی خالہ کو یا جس کی ماں کو اس طرح کا مرض ہو, تو ایسی بچیوں میں, ایسے خاندانوں میں اس کا زیادہ شرح دیکھی گئی ہے. اور یہ صرف وراثتی نہیں ہوتا. اگر ہم یہ کہیں کہ صرف یہ خاندانی وراثت کی وجہ سے منتقل ہو رہا ہے, اس کی اور بھی دوسری وجوہات ہیں. جیسے بہت سی عورتیں جو مائیں ہیں جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, یا وہ بچیاں جن کو جو ماہواری ہے یا جن کے خصوصی ایام ہیں وہ 9 یا 10 سال کی عمر میں شروع ہو جائیں, یا ایسی خواتین جو ماہواری جو ہے ان کی 50 سال کے بعد بھی چلتی رہے, جیسے 55 سال کی ہو گئیں لیکن ان کی ابھی بھی ماہواری چلتی ہے. تو ایسے خواتین زیادہ رسک پر ہوتی ہیں کہ ان کو چھاتی کا سرطان ہو. اور اس کے ساتھ ہی اب ڈائگنوز کس طریقے سے ہو, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اس کو ڈائگنوز کر سکیں. اب ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ ان خواتین میں ان چیزوں کا سرطان کا کینسر زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن اب ہم ان سے بچیں کیسے یا ہم ان کو ڈائگنوز کیسے کریں. تو تمام جو ہماری بچیاں ہیں یا ہماری جو خاص لیڈیز ہیں ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اس چیز میں شرمائیں نہیں, کہ اگر ان کو چاہے اپنے بریسٹ کے سائز میں کوئی فرق لگ رہا ہے یا اس کے رنگ میں کوئی فرق لگ رہا ہے, یا ایک چھاتی میں سوجن محسوس ہو رہی ہے, ان کو بغل میں گٹھلی محسوس ہو رہی ہے, یا ان کو چھاتی میں گٹھلی محسوس ہو رہی ہے, تو فوراً سے اپنے ڈاکٹر کو رابطہ کریں. اور ہر گٹھلی بھی کینسر نہیں ہوتی. عموماً لوگ ہر گٹھلی کو کینسر سمجھ کے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو ہر مہینے کے آخر میں, جب ان کے خصوصی ایام ختم ہو جائیں, تو وہ ہر مہینے کے آخر میں بریسٹ کو سیلف ایگزامینیشن کیا کریں. جب وہ بریسٹ کو سیلف ایگزامینیشن کریں گی تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی محسوس کریں گی. اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا اگر ان کو علم ہوگا تو وہ خاص طور پہ ان چیزوں پہ توجہ دیں گی, جیسے چھاتی کے سائز کا چینج ہو جانا, یا چھاتی سے خون اور پانی کا آنا, مسلسل چھاتی میں درد رہنا, یا پھر ان کو کوئی گٹھلی کا وہ محسوس ہو جانا. اس کے ساتھ ہی جو چھاتی کی جلد ہے وہ بالکل سکڑ جائے گی, اس کا رنگ چینج ہو جائے گا. اگر اس طرح کی علامات ان کو نظر آتی ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اب اس کو کس طریقے سے بچاؤ ممکن ہے؟ دیکھیں, جب تک ہم بچاؤ نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے ہم اپنے جو بریسٹ یا چھاتی کا جو سرطان ہے اس کی شرح کو کم نہیں کر سکتے. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے میموگرافی, اس ٹیسٹ کو ہر سال کرا لینا چاہیے. تقریباً وہ عورتیں جیسے 40 سال کے بعد اس مرض کو زیادہ دیکھا گیا ہے, تو ہر سال
وہ اگر میموگرافی کراتی رہیں گی اس سے یہ ہوگا کہ بہت سے ایسے ابتدائی شروعاتی سیلز آپ کے یا اس طریقے کا کہ جو بہت ہی شروعاتی عمل ہوگا سرطان کا وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اور اس سے پھر بروقت علاج ممکن ہے اور ان کی زندگی بہت آسانی اور اچھے طریقے سے گزرے گی. دوسرا بچاؤ یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا چینج کریں. ہم سمپل کھانا کھائیں, سادہ سبزیاں ہیں, فروٹس ہیں, اور جو بھی سبزی فروٹ ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے دھو کر کھائیں, اور پھل اور فروٹس میں زیادہ توجہ دیں, گوشت کی مقدار کم رکھیں, اور چکنائی کو ہم اپنے کھانوں میں کم سے کم استعمال کریں, اور باہر کے جو اسپائسی فوڈز ہیں یا جنک فوڈز ہیں ان کو ہم کم سے کم کریں, کیونکہ یہ تمام چیزیں چکنائی سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کو موٹاپے کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور موٹاپا تو خود سب سے بڑی ایک بیماری ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو عورتیں جن کے وزن زیادہ ہوتے ہیں ان میں اس طریقے کی کینسر کی, شوگر کی, ڈائبٹیز کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب علامات کے بعد ہمیں مریضوں کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ ایسے کون سے طریقے علاج ہیں کہ جن سے وہ اس چیز سے چھٹکارا پا سکتی ہیں. دیکھیں, علاج کا تعلق جو ہے وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے اور سیویئرٹی آف ڈیزیز, یعنی پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے اور ڈیزیز کی سیویئرٹی کیا ہے. تو اگر وہ ارلی اس میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمپل چھوٹی گٹھلی ہے تو ظاہر ہے چھوٹا سا آپریشن ہوگا اور وہ گٹھلی جڑ سے نکل جائے گی. اب بڑی گٹھلی ہے تو اس کے لیے آپ کو یا تو پہلے شعاؤں کے ذریعے علاج کرانا پڑے گا جس کو ریڈیو تھراپی کہتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمیں کیمو تھراپی دواؤں کے ذریعے بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جتنا جلدی ہم اس کو ڈائگنوز کروائیں گے, جتنا جلدی ہم اس کو ڈائگنوز کر کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے تو اتنا ہی ہمیں آسانی ہوگی اور ہماری زندگی آسانی سے گزرے گی. تو میرا خیال ہے کہ میں نے کافی چیزوں کی معلومات تو میں مہیا کر چکی ہوں, خاص کر جو بنیادی معلومات ہیں کہ ہر مہینے کے ایام میں آپ کو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کرنا چاہیے, میموگرافی 40 سال سے اوپر کی عورتوں کو ہر سال میں کرا لینی چاہیے, اور چھوٹی سی گٹھلی کا محسوس ہو جانا فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے جب تک کہ ڈائگنوز پراپر نہ ہو جائے یا آپ کے ڈاکٹر کی کوئی ایک حتمی رائے نہ آ جائے, اور سمپل کھانا کھانا چاہیے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک خاتون, ایک عام بچی کو پتہ ہونی چاہیے.